اب آپ کو بتائیں کہ چینل کی دیواریں برساتی پانی سے بہہ گئیں، جس سے شہریوں کے گھر بھی متاثر ہوئے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور چبا چینل بنانے میں ملوث افسران اور میٹیریل کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چبا چینل کی دیواریں برساتی پانی سے بہہ گئیں، جس سے شہریوں کے گھر بھی متاثر ہوئے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور چبا چینل بنانے میں ملوث افسران اور میٹیریل کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کریں کہ چبا چینل کی دیواریں برساتی پانی سے بہہ گئیں، جس سے شہریوں کے گھر بھی متاثر ہوئے۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چبا چینل بنانے میں ملوث افسران اور میٹیریل کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اس نالے کی دیواریں کیسے گر گئیں؟ اس نالے کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا۔ معمولی بارش کے بعد ہی چبا نالے کی دیواریں جو تھی وہ گرنا شروع ہو گئیں اور نالے کی بیک فلنگ بھی نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے قریبی گھر بھی جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ایم ڈی واسا نے تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات میں اس نالے کے بنانے والے تمام ذمہ داروں لوگوں کو پکڑا گیا۔ مجموعی طور پر ان میں 4 لوگوں کو انکوائری میں شامل کیا گیا ہے، جن میں ڈپٹی ڈائریکٹر مقبول، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حیات محمد اور 2 سب انجینئر جن میں اختر شاہ اور شہزاد انور شامل ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مجموعی طور پر 6 ان میں الزامات ہیں، جن میں سب سے پہلا الزام اس میں یہ لگایا گیا ہے کہ غیر معیاری اور قواعد و ضوابط کے مطابق میٹیریل استعمال نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ واسا کے مطابق جو ہے وہ ایک خاص ریشو میں سیمنٹ، بجری اور ریت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں پہ کنسٹرکشن شروع کی گئی۔ دوسری بات، یہاں پہ محمود آباد کے سامنے کا جو حصہ تھا، جس میں نالے کے بیڈ میں 6 انچ اور 4 انچ کی جو پی سی سی بنائی جانی تھی، بیس بنائی جانی تھی، اس میں سب سے پہلے جو بیس میں استعمال ہونا تھا 1:4:8 کا سیمنٹ استعمال ہونا تھا، اور جو اس کے اوپر ٹاپنگ کی جانی تھی وہ 1:2:4 کی جانی تھی۔ تاہم اس حوالے میں ابتدائی رپورٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس حوالے سے اتنی نسبت میں، اتنے ریشو میں یہ میٹیریل کو استعمال نہیں کیا گیا۔ برسات کے پیش نظر نالے کی بیک فلنگ بھی متعلقہ لوگوں کی اور ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کی بیک فلنگ بھی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے برسات کے تھوڑی سی بارش کے بعد ہی نہ صرف نالے کی جو دیواریں بہنا شروع ہو گئی، بلکہ ارد گرد والے گھر بھی متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے شہریوں نے ان دنوں میں احتجاج بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو ان پر چارج لگایا گیا ہے، اس سے پہلے چونکہ یہاں پہ ایک نالا موجود تھا جس کو مسمار کر کے نئے سرے سے ایک نالا بنایا جانا تھا، اور وہاں پہ چونکہ چکڑ ہوتا ہے، عام طور پر کیچڑ ہوتا ہے، تو اس کے بیس کے لیے بھی وہاں پہ ریت بچھائی جانی تھی۔ تاہم متعلقہ افسران نے وہاں پر ریت بھی نہیں بچھائی، اور مقررہ مقدار کی جو اضافی ریت تھی وہ بھی واسطہ سے اس سے پیسے وصول لیے، لیکن وہاں پہ ریت نہیں بچھائی گئی۔ تاہم اس حوالے سے اس کا جو انکوائری افسر ہے وہ ڈائریکٹر ڈرینیج نور محمد کو مقرر کیا گیا ہے، اور 60 دن میں رپورٹ طلب کی جائے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی قصور باران ہوں گے ان سے اس حوالے سے جو ہے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، جرمانہ دیا جائے گا، اور مزید اگر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کی جائے گی۔ جی رمضان، یہ بتائیے گا کہ جب یہ دیواریں تعمیر کی گئی تھی اس وقت معیار کیوں نہیں چیک کیا گیا؟ کیا کوئی انجینئر موجود نہیں تھا جو چیک کرتا اور اس کی رپورٹ پیش کرتا؟ یہاں پر 2 سب انجینئر تعینات تھے جنہوں نے ان کو دیکھنا تھا اور گاہے بگاہے اس کی رپورٹ دینی تھی۔ کوالٹی انسانمنٹ سیل بھی اس حوالے سے مقرر ہے، نیس پاک اور ایز پاک بھی سروسز جو ہیں ہائر کی جاتی ہیں۔ تاہم ان دنوں جو ان کے سب انجینئر تھے ان کی جانب سے اس کو بار بار چیک کیا گیا، لیکن چونکہ چیک کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی سامنے آئی، جس کی وجہ سے وہ معمولی بارش کے بعد ہی جو نالے تھے اس کی دیواریں بہہ گئیں، جس حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے وہ انکوائری جو ہے کنڈکٹ کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو بھی قصورواران ہوں گے ان سے اس حوالے سے تمام تر جو معاملات قانون کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ جی رمضان، کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف، جو بھی ایکشن لیا جائے گا، کمیٹی بنا دی گئی، لیکن جن شہریوں کے گھر متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی اس سے پہلے بھی ناولٹی پل کے علاقہ میں جو تھے کچھ گھر متاثر ہوئے تھے تو واسا کی جانب سے اسیسمنٹ کی گئی تھی، وہاں پہ ڈور ٹو ڈور جا کر گھر گھر جا کر وہاں پہ اسیسمنٹ کی تھی اور دیکھا گیا تھا کہ کس گھر کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ اس انکوائری میں بھی اسی طرح کا جو ہے معاملہ کیا جائے گا اور جن گھروں کو متاثر دیکھا جا ان کی جو اسیسمنٹ کی جائے گی اور وہاں پر بھی جو متاثرین ہیں ان کو اس حوالے سے ان کے نقصان کے مطابق جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ
انجینئر رمضان مرزا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے چبہ چینل کی دیواریں برساتی پانی سے بہہ گئیں جس سے شہریوں کے گھر بھی متاثر ہوئے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور چبہ چینل بنانے میں ملوث افسران اور میٹیریل کی انکوائری کا بھی حکم دیا ہے۔